معروف لکھاری اور تجزیہ کار کیپٹن ریٹائرڈ ایاز امیر نے آئین میں 27ویں ترمیم کو ایک خطرناک عمل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اب 1973 کا متفقہ آئین برائے نام رہ جائے گا اور رہی سہی سویلین اتھارٹی بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ حرکت ایک ایسی سویلین حکومت کر رہی ہے جو کہ خود کو منتخب قرار دیتی ہے۔ تحریک انصاف کے لیے ہمدردیاں رکھنے والے کیپٹن ایاز امیر اپنی سیاسی تجزیے میں کہتے ہیں کہ ترمیم کا ایک مقصد اعلیٰ عدلیہ یعنی سپریم کورٹ کو غیر سیاسی کرتے ہوئے صحیح راستے پر ڈالنا ہے۔ اس مقصد کے لیے تجویز یہ ہے کہ ایک وفاقی آئینی عدالت بنے جس میں تمام حساس نوعیت کے آئینی معاملات دیکھے جائیں۔ اس سے بھی بڑا مقصد آئین کی شق 243 میں مجوزہ ترمیم ہے جس سے عسکری اداروں کی کمان میں رد و بدل کا اندیہ دیا گیا ہے۔ ایاز امیر کہتے ہیں کہ ہماری بات تو کسی نے نہیں مانی، لیکن التجا ہے کہ سپریم کورٹ پہلے ہی 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں راہ راست پر آ چکی ہے۔ اس ترمیم کا مقصد جسٹس منصور علی شاہ کا مسئلہ حل کرنا تھا جس میں اسٹیبلشمنٹ کو کامیابی ملی۔ 26ویں ترمیم سے ایک آئینی بینچ بھی تشکیل پا گیا اور جس قسم کے بھی آئینی معاملات تھے وہ اس بینچ کے سامنے آ گئے، یعنی بہت ہی خوبصورت انداز سے سپریم کورٹ کی جانب سے درپیش تمام خطرات کا خاتمہ کر دیا گیا۔ آپ ہی پھر فرمائیں گے کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد مزید کسی ترمیم کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ سپریم کورٹ نے کچھ کرنا ہوتا تو 2024 کے انتخابات کے بعد کیا جاتا، لیکن عزت مآب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ہوتے ہوئے ایسا مسئلہ کہاں پیدا ہو سکتا تھا؟ ان کے جانے کے بعد یہ خطرہ بجا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے خطرہ تھا، لیکن 26ویں ترمیم سے نہ رہا بانس اور نہ بجی بانسری۔ جسٹس منصور شاہ کا مسئلہ ہی گول ہو گیا اور ایک نئے چیف جسٹس اس سیٹ پر براجمان کر دیے گئے۔ ان کے منصب سنبھالنے کے بعد انصاف کے تمام تقاضے انتہائی سرعت کے ساتھ پورے کیے جا رہے ہیں اور اب کوئی شکایت باقی نہیں رہی۔ چنانچہ استدعا پھر وہی ہے کہ ایسی صورتحال میں جب تمام متوقع خطرات کا راستہ بحسن و خوبی بند کر دیا گیا ہے تو پھر مزید تردد کی کچھ ضرورت نہیں رہتی۔ بہرحال آپ بادشاہ ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن 27ویں ترمیم بھاری بھرکم تالوں پر مزید تالا لگانے کے مترادف ہے۔ اس سے ایسا کیا حاصل ہوگا جو پہلے حاصل نہیں ہو سکا؟ آئین کے آرٹیکل 243 بارے ایاز امیر کہتے ہیں، ہماری پوزیشن بھی وہی ہے جو کمال دانش مندی دکھاتے ہوئے پیپلز پارٹی نے اپنا رکھی ہے۔ NSC ایوارڈ اور اس کے بارے میں جو خبریں اڑ رہی تھیں اس میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، ان کے بارے میں پیپلز پارٹی نے اپنا موقف واضح کیا اور واشگاف الفاظ میں کہا کہ صوبائی خود مختاری پر کوئی حرف آئے گا تو پیپلز پارٹی اس کے خلاف ہوگی۔ لیکن اسی سانس میں پیپلز پارٹی کا یہ موقف بھی سامنے آیا کہ وہ شق 243 کی مجوزہ ترمیم کے حق میں ہے۔ شق 243 کی ترمیم میں یہ درج ہے کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ جنرل ساحر شمشاد کی 27 نومبر 2025 کو ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا۔ اس کی جگہ آرمی چیف اپنے عہدے کے ساتھ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی لگائیں گے۔ مزید یہ کہ فوج میں سے اگر کسی شخص کو فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا جاتا ہے تو وہ عہدہ میں تمام مراحت تا حیات رہے گا اور ایسا شخص تا حیات یونیفارم میں ہی رہے گا۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی تعیناتی بطور چیف آف ڈیفنس فورسز 27 نومبر 2025 سے شروع ہو جائے گی۔ کیپٹن ریٹائرڈ ایاز امیر کہتے ہیں کہ آرمی چیف کے عہدے کی 5 سالہ میعاد تو 26ویں ترمیم میں طے کی جا چکی ہے، جس کا مطلب ہے کہ مملکت اسلامیہ کو مجوزہ 2030 تک احساس تحفظ حاصل رہے گا۔ تا حیات یونیفارم میں رہنے والا قاعدہ صرف کسی فیلڈ مارشل تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ کوئی مارشل آف دی ایئر فورس یا ایڈمرل آف فلیٹ مقرر ہو تو وہ عہدہ میں سہولیات تا حیات برقرار رہے گا۔ ایاز امیر کے بقول اس ضمن میں یہی التماس کی جا سکتی ہے کہ موجودہ ایئر چیف کو جلد از جلد مارشل آف دی ایئر فورس مقرر ہونا چاہیے اور بحریہ کے سربراہ کو جلد از جلد ایڈمرل آف فلیٹ کا عہدہ ملنا چاہیے۔ اس حوالے سے کی جانے والی مجوزہ ترامیم میں یہ تشریح بھی موجود ہے کہ فیلڈ مارشل، مارشل آف دی ایئر فورس اور ایڈمرل آف فلیٹ قومی ہیرو مانے جائیں گے اور انہیں عہدوں سے ہٹایا نہیں جا سکے گا۔ ہماری دانست میں یہ احتیاط بھی کچھ غیر ضروری لگتی ہے، کیونکہ قومی ہیرو ہونے کا اعزاز ہو تو کسی کم بخت کی مجال ہے کہ اسے ہٹانے کا سوچے بھی۔ بہرحال یہ نازک مسئلے ہیں اور ہم جیسوں کی رائے کا کوئی وزن نہیں۔
ان بہت ہی خوبصورت ترامیم کے بعد قوم کو یہ جاننے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے کہ موجودہ آئین کو 73 کا آئین کہنا ایک تکلف ہی رہ گیا ہے۔ اس بیچارے آئین کے ساتھ پہلے ہی بہت کچھ ہو چکا ہے، لیکن 26ویں ترمیم اور پھر اس ترمیم کے بعد اس آئین نے کچھ اور حلیہ ہی اختیار کر لیا ہے۔ ایاز امیر کے مطابق ہمارے آئین مرتب کرنے والے بڑے بھولے اور سادہ ثابت ہوئے۔ آئین میں انہوں نے جو فصیلیں کھڑی کی تھی وہ الفاظ پر مبنی تھی، یعنی غداری پر سزا کے حوالے سے آرٹیکل 6 ڈال کر آئین بنانے والوں نے یہ سمجھا کہ انہوں نے بڑا تیر مار لیا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ اس شک کے ہوتے ہوئے آئین اور آئینی حکمرانی سے کھلواڑ کرنے کا جرنیلی راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے۔ جنرل ضیاء الحق نے 5 جولائی 1977 کو جب آئین پر چڑھائی کی تو یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے آرٹیکل 6 پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کی ہوگی۔ ایک مرتبہ جب ضیاء سے آئین کی حرمت بارے کسی نے سوال پوچھا تو انہوں نے بڑی بے شرمی سے فرمایا کہ آئین صرف چند صفحات کا کتابچہ ہے جسے میں جب چاہوں پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک سکتا ہوں۔ اپنی حکمرانی میں موصوف نے اپنا کہا ہوا سچ ثابت کیا۔ ایاز امیر یاد دلاتے ہیں کہ جب نصرت بھٹو کیس میں چیف جسٹس انوار الحق نے فیصلہ لکھ دیا تو اسی رات ایک دعوت میں تب کے اٹارنی جنرل شریف الدین پیرزادہ نے چیف جسٹس سے کہا، آپ نے فیصلے میں چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کو آئین میں ترمیم کرنے کا حق تو ضرور دیا ہوگا۔ اس پر چیف جسٹس نے گھبرا کر بتایا کہ میں نے ایسا تو کچھ نہیں کیا۔ شریف الدین پیرزادہ نے جواب دیا، جسٹس انوار الحق کو بتایا کہ ایک پی سی او آ رہا ہے جس کے تحت ججز کو نیا حلف لینا ہوگا، لہذا جسٹس اس دعوت سے سیدھے سپریم کورٹ گئے جو تب پشاور روڈ راولپنڈی پہ واقع تھی۔ موصوف نے اپنا ٹائپ شدہ فیصلہ منگوایا اور اس میں اضافہ کیا کہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کو الیکشن کے انعقاد کی خاطر آئین میں ترمیم کرنے کا حق دیا جاتا ہے۔ ہماری آئینی تاریخ کچھ ایسی ہی بھیانک ہے، لہٰذا آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔